السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسول النبی الکریم۔ میرے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، میں پھر سے آپ کے سامنے آج کا جو موضوع ہے شیخ عبدالقادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی غوث سمدانی کا واقعہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئی ہوں۔ یہ آج کا واقعہ آخری چیپٹر ہے، آخری واقعہ ہے، جو 11واں پارٹ اور 11واں حصہ ہے۔ اس کو پوری طرح سنیں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ غوث اعظم کی زندگی کی تمام حالات اب تک پیش کر چکی ہوں۔ میں تمام ہمارے ویور سے، سید قادری دربار اسلامک چینل کے لوگوں سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، ثواب دارین حاصل کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دین سیکھنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کے سامنے سید عبدالقادر جیلانی قطب ربانی غوث سمدانی کے واقعات کو رکھ رہی تھی۔ آج آخری حصہ ہے اور ختم ہے۔ انشاءاللہ تعالی تمام واقعات کو میں پچھلے 10 حصے میں بتا چکی ہوں، یہ 11واں حصہ ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں گے، ویڈیو کو شیئر کریں گے، کمنٹ کریں گے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے۔ میرے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ایک مقام پر حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اس سے محبت کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، اس کی بات مانو جو تم کو بلاتا ہے، اسے اپنا ہاتھ دو جو تمہیں گرنے سے سنبھال لے گا اور جہل کی تاریکیوں سے نکال لے گا اور ہلاکتوں سے بچائے گا، نجاستیں دور کرے، میل کچل سے پاک کرے گا، تمہیں نفس بدکار اور رفیقان گمراہی سے نجات دے گا۔ جو شیاطین خواہش اور تمہارے ظاہر دوست ہیں، خدا کی راہ کے ڈاکو اور تمہیں ہر نفس اور عمدہ پسندیدہ چیزوں سے محروم رکھنے والے، کب تک عادت، کب تک خواہش، کب تک رانیت، کب تک دنیا، کب تک آخری، کب تک معاشوہ حق، کہاں چلے تم اس خدا کو چھوڑ کر جو ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور بنانے والا ہے، اول ہے، آخر ہے، ظاہر ہے، باطن ہے، دلوں کی محبت، روحوں کا اطمینان، گرنے سے سبق دوشی، بخشش، احسان، ان سب کا رجوع اسی کی طرف سے اور اسی کی طرف سے ان کا صدور ہے۔ یہ ہے سیدنا عبدالقادر جیلانی کا نظریات و توحید جو قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ ایک اور موقع پر حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں، اگر حدود الہی احکام شرعی میں سے کوئی حد ٹوٹتی ہو تو کچھ سمجھ لو تم فتنے میں پڑ گئے ہو اور شیطان تم سے کھیل رہا ہے، فوری شریعت کی طرف رجوع کرو، اے مضبوط تھام لو، نفس کی خواہشات کو جواب دو، اس لیے کہ ہر وہ حقیقت جس کی شریعت تائید نہیں کرتی باطل ہے۔ ایک بار حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی کا ایک عقیدت مند حاضر خدمت ہوا اور عرض کرنے لگا، سیدی میں نے ایک شخص کو ہوا میں اڑتے ہوئے دیکھا۔ ہواؤں میں تو پرندے بھی اڑتے ہیں۔ حضرت غوث اعظم نے مسکراتے ہوئے فرمایا، بعض جادوگر بھی یہ شبہ دے
دکھاتے رہتے ہیں، مگر اس شخص نے زمین پر اتر کر نماز ادا کی تھی۔ عقیدت مندوں نے عرض کیا، نماز کا ذکر آیا تو حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنے عقیدت مندوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے شخص، کیا تجھے وہ مقام یاد ہے جہاں اس مرد خدا نے نماز ادا کی تھی؟ سیدی، وہ جگہ تو میرے ذہن پر نقش ہو کر رہ گئی ہے۔ عقیدت مند نے پرجوش لہجے میں کہا۔ وہ ہوا میں اڑنے والے شخص بہت زیادہ متاثر نظر آ رہا تھا۔ چلو ہم بھی اس مرد خدا سے ملاقات کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے درسگاہ سے باہر تشریف لائے اور اپنے خدمت گاروں کے ہمراہ اس طرف روانہ ہوئے۔ جب طویل سفر طے کر کے حضرت غوث اعظم وہاں پہنچے تو ہوا میں پرواز کرنے والا شخص موجود نہیں تھا۔ عقیدت مند شرمسار نظر آنے لگے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سے تسلی دی اور فرمایا، مسافر کسی ایک جگہ کب ٹھہرتے ہیں، چلو وہ مقام ہی دیکھ لیتے ہیں جہاں اس مرد خدا نے سجدہ کیا۔ عقیدت مندوں نے اس جگہ کی نشاندہی کی۔ صحرا کی ریت پر انسانی ہاتھوں اور پیروں کے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ حضرت غوث اعظم کچھ دیر تک ان نشانوں کو بغور دیکھتے رہے، پھر افسردہ لہجے میں فرمانے لگے، افسوس، میرا قیمتی وقت اس وقت کو تلاش کرنے میں برباد ہو گیا، جسے عبادت کا ظاہری طریقہ بھی نہیں آتا، جو بندہ اپنے خدا کو صحیح اندازے میں سجدہ نہ کر سکے، پھر اگر وہ ہوا میں بھی اڑے تو کیا کمال۔ اس زمانے کے واقعہ ہے جب انسانی عقائد اعمال کمزور ہو گئے تھے، تمام لوگ میسر العقول باتوں کی ایمان کی روشنی علامت سمجھنے لگے تھے۔ شاید اس راز کو فاش کرنے کے لیے حضرت غوث اعظم وہاں تشریف لے گئے۔ صحت، نماز، کمال بندگی، ہواؤں میں اڑانا کوئی کمال نہیں۔ کرامت تو ایک خوشبو ہے، اگر کہیں گلاب ہے تو مہک گیا۔ کرامت تو ایک روشنی ہے، اگر سورج کا وجود ہو تو گہرے بادلوں میں بھی محسوس کیا جائے گا۔ ایک نابینا شخص بھی رات اور دن میں تفریق کر سکتا ہے۔ کرامت تو ایک آگ ہے، اگر انگارہ ہے تو دہکے گا، نہ مہکتا ہے تو چمکتا ہے، نہ دہکتا ہے تو پھر یہ سمجھ لو کہ راکھ ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے سب سے بڑی کرامت یہی ہے کہ آپ اپنے اللہ پر غیر متزل یقین رکھتے تھے۔ آپ کے خلوت و ذلوت میں کسی ناحق کا غرض ممکن نہیں تھا۔ آپ کے ظاہر و باطن میں یکسانیت تھی۔ شریعت ہی آپ کا علم تھا اور شریعت ہی آپ کا عمل۔ پھر اگر ایسے مرد مومن کی دعا سے کوئی مراد شخص زندہ ہو جائے اور کمان سے چھوٹا ہوا تیر واپس لوٹ آئے تو اہل دنیا کو تعجب کیوں ہے؟ قرآن کریم حکم میں ارشاد ہوا کہ ہم اپنے بندے کے ہاتھوں اور زبان بن جاتے ہیں۔ ایک مرد مومن کی یہی شان ہے، یہی کمال بندگی ہے۔ حضرت سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی بھی اس مقام بندگی پر فائز تھے جہاں خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ حضرت غوث اعظم کی کرامت کا شمار ممکن نہیں، پھر بھی ہم چند ایسی کرامات کا ذکر کریں گے جنہیں نہایت معتبر اور سخیار یادوں نے تواتر کے ساتھ بیان کیا ہے۔ نامور بزرگ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی اپنی شورائے افاق تصانیف عوارف المعروف میں تحریر فرماتے ہیں، ایک شخص نے حضرت غوث اعظم سے پوچھا، سیدی آپ نے نکاح کیوں کیا؟ جواب میں سیدنا عبد القادر جیلانی نے فرمایا، بے شک میں نکاح کرنا نہیں چاہتا تھا کہ اس سے میری اوقات میں کردوت پیدا ہو جائے گی، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا تھا کہ عبد القادر تم نکاح کر لو، اللہ کے یہاں ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ پھر جب وہ وقت آیا تو حق تعالیٰ نے مجھے 4 ازواج عنایت کیے جن میں سے ہر ایک مجھ سے کامل محبت رکھتی ہے۔ حضرت غوث اعظم کی بیوی بھی
آپ کے روحانی کمالات سے فیضیاب تھی۔ آپ کے صاحبزادے حضرت شیخ عبدالجبار اپنی والدہ سے متعلق بیان کرتے ہیں کہ جب بھی ام محترمہ کسی اندھیرے مکان میں تشریف لے جاتی تھی تو وہاں شمع کی طرح روشن ہو جاتی تھی۔ ایک موقع پر حضرت بابا محترم بھی وہاں تشریف لے آئے۔ جیسے ہی آپ کی نظر اس روشنی پر پڑی وہ یکایک غائب ہو گئی۔ یہ شیطان کی روشنی تھی، اس لیے میں نے اسے ختم کروا دیا۔ حضرت بابا محترم نے فرمایا اب میں اس روشنی کو ایمان کی روشنی میں تبدیل کیے دیتا ہوں۔ اس کے بعد ام محترمہ جب بھی کسی تاریک مکان میں جاتی تھی تو وہ روشنی چاند کی روشنی معلوم ہوتی تھی۔ یہ غوث اعظم کے بیوی کا واقعہ ہے۔ شیخ ابو الحسن علی خرسی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ ایک بار میں شیخ علی بن ابو نصر رحمت اللہ علیہ حضرت غوث اعظم کی خدمت میں حاضر تھے کہ بغداد کا مشہور تاجر ابو غالب فضل اللہ حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا سیدی دعوت قبول کرنا مصنوع ہے، اس لیے آپ مجھے گناہگار کی بھی دعوت قبول فرمائیے۔ حضرت غوث اعظم سر جھکائے کچھ دیر سوچتے رہے۔ اہل مجلس کو خیال گزرا کہ آپ انکار فرما دیں گے، کیونکہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی دولت مندوں کے مکان پر تشریف نہیں لے جایا کرتے تھے اور نہ کسی امیر و کبیرہ شخص کی دعوت قبول فرماتے تھے۔ ابو غالب فضل اللہ امید بیم کی حالت میں بیٹھا رہا۔ آخر سیدنا عبدالقادر جیلانی نے بغداد کے تاجر پر نظر کرم کی اور اس کی دعوت قبول فرمائی۔ ابو غالب کیف و مسرت کے عالم میں واپس لوٹا۔ اس نے نہایت پرتکلف دعوت کا اہتمام کیا۔ جب حضرت غوث اعظم ابو غالب کے مکان پر تشریف لے گئے تو وہاں پہلے ہی شہر کی معزز ہستیاں موجود تھیں اور بغداد کے بڑے بڑے مشائخ سیدنا عبدالقادر جیلانی کا انتظار کر رہے تھے۔ دسترخوان بچھایا گیا، انواع اقسام کے لذتیں کھانے چنے گئے۔ آخر میں ابو غالب کے دو ملازم ایک بہت بڑا مٹکا اٹھا کر لائے اور اسے کمرے کے ایک گوشے میں رکھ دیا۔ حاضرین کی نظریں سیدنا عبدالقادر جیلانی کے چہرے مبارک پر مذکور تھیں، مگر آپ سر جھکائے استغراق کی عالم میں تشریف فرمائے تھے۔ کچھ دیر بعد حضرت غوث اعظم نے شیخ علی کو حکم دیا کہ مٹکا اٹھا کر آپ کے پاس لایا جائے۔ شیخ علی ایک دوسرے خادم نے مٹکا لا کر حضرت سید عبدالقادر جیلانی کے سامنے رکھ دیا۔ اسے کھول دو۔ حضرت غوث اعظم نے شیخ علی کو حکم دیا۔ شیخ علی نے مٹکا کھول دیا۔ اس کے اندر ایک جزامی اپائل اور نابینا لڑکا تھا۔ ابو غالب تم نے اس بچے کو مٹکے میں کیوں قید کر رکھا ہے؟ حضرت غوث اعظم نے اپنے میزبان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا حضور میرا بچہ زجام کے مرض میں مبتلا ہے، اندھا اور اپائز ہے، اسے کہاں لے جاؤں؟ ابو غالب ذرہ خطار رو رہا تھا۔ سیدنا عبدالقادر جیلانی کھڑے ہوئے اور بیمار لڑکے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے فرمایا بچے اللہ کے حکم سے باہر آ جا اور پروردگار کی اس خوبصورت دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ۔ جیسے ہی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ادا ہوئے، اپاہج جزامی لڑکا اٹھ کھڑا ہوا اور اس کی آنکھیں روشن تھیں۔ پھر وہ خوشی کے عالم میں چیختا ہوا ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ حضرت غوث اعظم کی دعا کا اثر دیکھ کر حاضرین محفل دم بخود تھے اور ابو غالب کے مکان میں ایک ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ ہر طرف ایک شور سا برپا تھا۔ میزبان اور مہمان کی ایسی بے خبری کے عالم میں سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کھانا کھائے بغیر وہاں سے چلے آئے۔ اب ہم حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی کی اس کرامت کا ذکر کریں گے جس کی روحانی دنیا میں بہت شہرت ہے۔ روایت ہے کہ ایک بار دریائے دجال میں پوری بارات غرق ہو گئے۔ یہ سانحہ اس قدر المناک تھا کہ جن لوگوں میں کچھ دیر پہلے شادیانے بجا رہے تھے دیکھتے ہی دیکھتے ماتم کدا بن
کر رہ گئے۔ پھر جب متاثرین کو کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو گریہ ورزی کرتے ہوئے حضرت غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت شیخ نے غمزدہ لوگوں کو صبر کی تلقین فرمائی، مگر دلہن کی ماں بے اختیار پائے مبارک سے لپٹ گئی۔ آپ کی دعاؤں نے ہزاروں بگڑیاں تقدیریں بنائی ہیں، پھر مجھے بد نصیب کے لیے صرف الفاظ کی بھیک کیوں؟ میرے دامن مراد کو بھر دیجئے، ورنہ میں اس طرح آپ کے در پر فریاد کرتے کرتے مر جاؤں گی۔ عبد القادر کسی کا کیا دے سکتا ہے؟ کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ وہ تو خود قادر مطلق کا محتاج ہے۔ حضرت غوث اعظم نے ایک بار پھر اس غمزدہ ماں کو تسلی دی، جس کی چیخ سن کر حاضرین مجلس بھی افسردہ نظر آنے لگے۔ وہ آپ کی بہت سی سنتا ہے، آپ اس سے میری داماد اور بیٹی کی زندگی مانگ لیجئے۔ شکستہ دلی ماں کسی بچے کی طرح سر مجلس مچل گئی۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی بہت دیر تک گہری سوچ میں ڈوبے رہے، پھر آپ اس غمزدہ عورت اور سوگوار خاندان کے دوسرے افراد کے ساتھ دریا کے کنارے تشریف لے گئے۔ اے اللہ، یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ مجھے تیری ذات پاک سے نسبت ہے، سوائے اس نسبت کے صدقے میں اپنے بندوں کی مشکل آسان فرما دے۔ یہ کہہ کر حضرت غوث اعظم نے تھوڑا سا پانی اپنے دست مبارک میں لیا اور پھر دریا کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے دجال، خدا کے حکم سے خشک ہو جا، مسافروں کو سلامت سے گزرنے کے لیے جگہ دے دے۔ حضرت غوث اعظم کا یہ فرمان تھا کہ دریا حصول میں تقسیم ہو گئی اور جگہ خشک نظر آنے لگی۔ جہاں باراتی غرق ہوئے تھے، دیکھنے والے نے دیکھا کہ پورا انسانی قافلہ زندہ سلامت تھا۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کی یہ کرامت اس قدر تو اثر کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ صدیاں گزر جانے کے باوجود برصغیر پاک و ہندو کے گوشے گوشے میں اس کی گونج سنائی دیتی ہے۔ بعض علماء نے اس کرامت کی توجہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بارات سے مراد اسلام کی زیور حالی تھی۔ ایس پرست شہنشاہوں اور دنیا دار عالموں نے اسلامی ادب و قوانین کو حرص و حوص کے دریا میں غرق کر دیا تھا۔ حضرت سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی نے اس ڈوبی ہوئی بارات کو نکالا اور اپنے عمل سے ثابت کیا کہ شریعت کسے کہتے ہیں اور دین مصطفیٰ کیا ہے۔ دین اسلام کے لیے دردمند جاسوس حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کی حیات مبارک کا نمایاں پہلو ہے۔ اللہ نے ایسی دردمندی اور جاسوسی بہت کم اولیاء کو بخشی ہے۔ ایک موقع پر حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دیواریں در گر رہی ہیں اور اس کی بنیادیں بکھر جاتی ہیں۔ اے باشندگان زمین، آؤ، جو گر گیا ہے اسے مضبوط کریں، جو جوڑ گیا ہے اور اسے درست کریں۔ یہ چیز ایک سے پورے نہیں ہوگی، سبھی کو مل کر کام کرنا چاہیے۔ اے سورج، اے چاند، اے دن، تم سب آؤ۔ اسلام کی زیور حالی میں خود مسلمانوں کا اپنا ہاتھ تھا، مگر اس کے ساتھ ساتھ دوسری اسلامی دشمن طاقتیں بھی ہم وقت سازشوں میں مصروف رہتی تھی۔ یہودی اور عیسائی علماء اپنے اپنے مذہب کی بدتری ثابت کرنے کے لیے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی سے مناظرے کرتے ہوئے، مگر ہر بار انہیں شکست ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک بار حضرت غوث اعظم رسالت ماں باپ کی سیرت پاک پر تقریر فرما رہے تھے کہ ایک عیسائی راہب مجلس واج میں داخل ہوا اور خاموشی سے بیٹھ گیا۔ جب غوث اعظم کی تقریر ختم ہوئی تو عیسائی راہب نے کہا، حضرت غوث اعظم کو پیغمبر اسلام پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی نے دلیل طلب کی تو عیسائی راہب انتہائی پرجوش لہجے میں بولا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، مگر تمہارے پیغمبروں سے ایسا کوئی معجزہ ظاہر نہیں ہوا۔ حضرت غوث اعظم نے عیسائی راہب کو سمجھایا، اللہ نے اپنے تمام پیغمبروں کو معجزات عطا کیے تھے، مگر معجزے
फजीलत की बुनियाद नहीं। हज़रत गौस आज़म हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर जमा है। अल्लाह ने अपने दीन को रिसालत माँ बाप के ज़रिए मुकम्मिल फरमाया। अब दुनिया में वही अहले ईमान है जो पैगंबर इस्लाम की रिसालत पर गवाही दे। ईसाई राहिब कुंज बख्शी पर कायम रहा। आखिर हज़रत गौस आज़म को जलाल आ गया। आपने ईसाई राहिब से दरियाफ्त किया, तेरा कोई अजीज बगदाद में दफन है? हाँ, मेरा बाप इसी शहर में ज़ेर ज़मीन सो रहा है। ईसाई राहिब ने जवाब दिया, मैं तेरे बाप को खबर देखना चाहता हूँ। हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते हैं, ईसाई राहिब हज़रत गौस आज़म की बात समझने से कासिर था, मगर फिर भी वो आपको इस कब्रिस्तान में ले गया जहाँ इसका बाप दफन था। क्या तू अपने बाप से गुफ्तगू करना चाहता है? हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ईसाई राहिब से फरमाए, ये कैसे मुमकिन है? ईसाई राहिब ने सत्तरिया लहजे में कहा। हज़रत गौस आज़म ने खब्र की तरफ इशारा करते हुए बाआवाज़ बुलंद फरमाया, खुद बेजनी अल्लाह, उड़ जा अल्लाह के हुक्म से। देखते ही देखते खबर शाख हो गई। यह मंजर देखकर ईसाई राहिब के हवाले होशो हवास गुम हो गए। इसी का बाप मायूं में जिंदा पड़ गया। जवाब में पूछना चाहता था, अपने बाप से पूछ ले। हज़रत गौस आज़म वो दोबारा ईसाई राहिब से मुखातिब हुए, मगर वहाँ हैरत और सुकूत के सिवा कुछ नहीं था। ईसाई राहिब सकते के आलम में बेहिस हरकत खड़ा रहा। हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी ने दोबारा इशारा किया, खबर बंद हो गई। बहुत देर बाद ईसाई राहिब के होश व हवास बहाल हुए तो हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी ने फरमाया, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की फजीलत यह है कि वह अल्लाह की रोशन निशानी थे, रसूल बरहक थे और इन तमाम तहमतों से पाक थे जिन्होंने तुम अपने अकायद का लाजमी हिस्सा समझते हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की रिसालत पर गवाही हमारा ईमान का जुज़ है, मगर जहाँ तक मुर्दों को जिंदा करने का ताल्लुक़ है वो तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम भी बहुक्म खुदा ये काम अंजाम दे लेते हैं। अल्लामा इक़बाल ने अपने एक शेर में इस वाक़े की तरफ इशारा किया है, खुम बेइज़्ने अल्लाह कह सकते थे जो रुखसत हुए, खानखाहों में मुजावर रह गए या गोरकुन। हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी ने तवील मुद्दत तक बंदगान खुदा को अपने कमाला ज़ाहिरी व बातिनी से मुस्तफ़िक फरमाया। आपकी सबसे बड़ी करामत यह है कि मुर्दा दिलों की मसीहाई की और मादा परस्त दुनिया में रूहानी का आलमगीर ज़ौक़ पैदा कर दी। फिर आपको वक्त रुखसत आ पहुँचा। विसाल से पहले आपके साहिबज़ादे हज़रत शेख अब्दुल वहाब ने अर्ज़ किया कि मुझे वसीयत फरमाइए। जवाब में हज़रत गौस आज़म ने फरमाया, हमेशा खुदा से डरते रहो और खुदा के सिवा किसी से खौफ ना खाओ और ना इसके सिवा किसी से उम्मीद रखो। अपनी तमाम ज़रूरियात अल्लाह के सुपुर्द कर दो। हज़रत सिर्फ इस पर भरोसा रखो, सब कुछ इससे मांगो। तौहीद इख्तियार करो कि तौहीद पर सबका जमा है। जब दिल खुदा के साथ दुरुस्त हो जाता है तो कोई चीज़ इससे छूटती नहीं, ना कोई चीज़ इससे बाहर निकाली जा सकती है। फिर अपने फर्जंद से फरमाया, मेरे घर से हट जाओ, मैं ज़ाहिर में तुम्हारे साथ हूँ लेकिन बातिन में दूसरों के साथ हूँ। मेरे पास तुम्हारे सिवा और लोग फरिश्ते भी हाजिर हैं, इनके लिए जगह खाली कर दो। हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी के साहिबजादे हज़रत शेख अब्दुल रज़ाक हज़रत शेख मूसा का बयान है कि आप बार बार दोनों हाथ उठाकर फरमाते थे, तुम पर सलाम और खुदा की रहमतें और बरकतें, हक़ की तरफ रुजू करो और जन्नत में दाखिल हो। मैं अभी तुम्हारे पास आया। गौसे आज़म के साहिबजादे शेख अब्दुल अजीज़ ने आपकी तकलीफ़ का हाल दरियाफ्त किया तो फरमाया, मुझसे कोई कुछ ना कुछ पूछे, मैं इल्म इलाही में पलटे खा रहा हूँ। मेरे मर्ज़ को ना कोई जानता है ना समझता है, ना इंसान ना जिन ना फरिश्ता। खुदा के हुक्म से खुदा का इल्म नहीं
टूटता, हुक्म बदल जाता है और इल्म नहीं बदलता, हुक्म मनसूख हो जाता है, इल्म मनसूख नहीं होता। अल्लाह जो चाहता है मिटाता है, बाकी रखता है, इसी के पास असली तहरीर है। आपके साहिबजादे हज़रत अब्दुल जब्बार ने दरियाफ्त किया कि आपके जिस्म में कहाँ तकलीफ़ है। जवाब में फरमाया, मेरे तमाम अहबाब मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं मगर मेरे दिल को कोई तकलीफ़ नहीं, वो अपने खुदा के साथ सही है। फिर वक्त आखिर आया तो बाआवाज़ बुलंद फरमाया, मैं इस खुदा से मदद चाहता हूँ जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो पाक व बदतर है, जिंदा है और जिसे फना होने का अंदेशा नहीं। पाक है वो जिसने अपनी कुदरत से इज्जत ज़ाहिर की और मौत से बंदों पर गलबा दिखाया। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके रसूल हैं। आपके साहिबजादे हज़रत शेख मूसा का बयान है कि आपने लफ्ज़ ताज़ीर फरमाई मगर सेहत के साथ अदा ना हो सका। आप बार बार इसे दोहराते रहे यहाँ तक कि ये लफ्ज़ आपकी ज़बान मुबारक से ठीक ठीक अदा हो गया। फिर 3 बार अल्लाह फरमाया, इसके बाद आपकी आवाज़ गायब हो गई। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने 11 रबीउल सानी 561 हिजरी में इंतकाल फरमाया। विसाल के वक्त आपकी उम्र 90 साल थी। बगदाद में आसूदा खाक हुए और 8.5 सदियां गुजर जाने के बावजूद मज़ार मुबारक आज भी मुर्जा खलाइक है और दूर दराज के इलाकों से अक़ीदतमंद के हज़ारों काफिले बगदाद आते हैं और अपने रूहानी पेशवा को सलाम करके वापस चले जाते हैं। मगर जो बाहोश हैं और तारीकों का शऊर रखते हैं, इन्हें इस मौके पर एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ इमाम इब्ने यतीमा रहमतुल्लाह अलैह की। इमाम इब्ने यतीमा रहमतुल्लाह से कौन वक्त नहीं, वो शरीयत के मामले में शमशीर बरहाना थे। हमेशा औलिया की करामत के मुनकिर रहे मगर जब इमाम के सामने हज़रत गौसे आज़म का नाम लिया गया तो इमाम ने बेअख्तियार फरमाया, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की करामत हद तो तवातिर को पहुँच गई हैं, इनसे इनकार मुमकिन नहीं। हज़रत गौसे आज़म की विलायत और करामत पर इमाम इब्ने यतीमा रहमतुल्लाह अलैह को गवाही बड़ी अजीब गवाही है अगर लोग इसे समझने की कोशिश करें तो। मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, मैंने अल्लाह के सफ़ीर से शेख अब्दुल कादिर जिलानी खुतब रब्बानी गौसे समदानी के वाक़या को आपके सामने बताई हूँ और पूरा वाक़ा सुनाई हूँ। आपने आखिरी मर्तबा सुना कि गौसे आज़म ने निकाह किया। गौसे आज़म निकाह करना नहीं चाहते थे मगर मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनको फरमान था कि गौस निकाह कर लो। इसलिए गौसे आज़म ने 4 निकाह कर लिए और गौसे आज़म के जितने भी 11 औलादे हैं उनको बराबर यानी क्या बोलते दीन का मौका और खिलाफत से सरफराज फरमाया। काश ये बात दुनिया वाले समझ जाएं, अपने जितने भी बेटे हैं उनको दीन सिखाएं, उनको खिलाफत से नवाजें और जहाँ तक हो सके किसी को ऊंचा और नीचा ना दिखाएं। मैं यही कहना चाहूँगी क्योंकि गौसे आज़म ने ये तरीक़ा सिखा कर गए हैं। और गौसे आज़म ने, आपने सुना कि किस किस तरीके से दीन की तबलीग की, किस तरीके से मर्दाने गैब उनके पास आया करते थे, फरिश्ते भी उनकी तालीम के लिए आया करते थे, जिन्नात उनके तालीम के लिए आया करते थे। इतने बड़े वलियों के सरदार होकर कभी फ़ख्र नहीं किया, कभी रियाकारी नहीं की, कभी यानी क्या बोलते गलत कलामात नहीं कहे, गलत रास्ता किसी को नहीं दिखाया। किस तरीक़ा से यानी क्या बोलते बारात को, डूबती हुई बारात को वापस यानी समंदर को 4 टुकड़े करके वापस यानी बचा लिया डूबी हुई बारातियों को, उनके यानी क्या बोलते दामाद की और बेटी का लाज रखते हुए, मुरीदों की लाज रखते हुए। ये गौसे आज़म के करामात थे। गौसे आज़म के सामने ईसाई ने किस तरीके से उनको कहा कि मतलब ईसा अलैहिस्सलाम तो मुर्दों को जिंदा करते हैं। उन्होंने दलील किस तरह पेश करी, वो तो नबियाँ हैं मगर अल्लाह के नबी के उम्मती भी ये काम कर सकते हैं, बल्कि उन्होंने अपने ईसाई के बाप को उठा के बात करा के बताए और ईसाई उसी वक्त इस्लाम कबूल कर लिया। ये थे गौसे आज़म के वाक़ात। किस तरीके से आपने पूरी तरीके से वाक़ात को सुनाई हूँ, पूरी यानी अल्लाह के सफ़ीर से
خان آصف صاحب کی مرتب شدہ کتاب سے آپ کے سامنے پورے واقعات کو رکھی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں کہ اچھی طرح سمجھ کر میرے بیان کو، ٹوٹی پھوٹی بیان کو آپ نے سنا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتی ہوں، اے اللہ تعالیٰ غوث اعظم کی جو دعائیں تھیں اس دعاؤں کے صدقے میں سارے عالم کو سنت پر قائم فرما، ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا تو رحیم کریم ہے، تو 70 ماہوں کا پیار رکھنے والا ہے۔ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا، ہم گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، ضیاء کار ہیں۔ 11ویں کے صدقے میں، ربیع الاول کے صدقے میں، حضور کے صدقے میں، مولا علی کے صدقے میں، حسنین کے صدقے میں، فاطمہ الزہرا خطوط الکبریٰ رابعہ بصری، فاطمہ الثانی ابو صالح جنگوسی، ابو سوامی کے صدقے میں دعا کرتے ہیں کہ اے میرے مولا تمام عالم کو سنت میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا تو رحیم کریم ہے، تو 70 ماہوں کا پیار رکھنے والا ہے۔ ہم نے گناہ کیے ہیں، خطا کیے ہیں، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری تکلیفوں کو دور فرما، ہمارے پریشانیوں کو دور فرما۔ ہمارے حجت پیر قادری بغدادی گروپ کے مریدوں کو، خلفاؤں کو، بھائیوں کو، ہمارے سید قادر دربان چینل کے ویورز کی تمام جائز تمناؤں کو قبول فرما۔ ہم سب کو 5 وقت کا نماز کا پابند بنا دے، ہمیں تیرا محتاج بنا، کسی غیر کا محتاج نہ بنا۔ ہم غوث اعظم کے تعلیمات پہ پورے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، جس طرح غوث اعظم نے بغیر ریاکاری کے زندگی گزاری۔ اے میرے مولا ہم سید ہیں، قادری ہیں، اسی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ریاکاروں کو ہماری محفل سے دور رکھ، ہمیں ریاکاروں کی محفل میں جانے کا موقع نہ دے میرے مولا۔ میرے مولا حاکموں کے شر سے بچا، تمام محلے کے شر سے بچا۔ اے اللہ تعالیٰ تمام ہندوستان کے اہل امت مسلمانہ کی حفاظت عطا فرما، ہندو مسلمان میں بھائی چارگی سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا تو رحیم کریم ہے، ہر ایک کو کلمہ طیب پڑھانے کی توفیق عطا فرما، ہر ایک کو حق کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما۔ 5 وقت کا نماز کا پابند بنا دے، صوم و صلاۃ کا پابند بنا دے۔ اے میرے مولا ہمیں مانگنے میں، اگر تقریر کرنے میں یا بیان کرنے میں کچھ غلطی بھی ہے تو معاف فرما، ہمارے ٹوٹی پھوٹی تقریر کو 7ویں آسمان میں قبول فرما۔ اے میرے مولا حضور آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے، ہمارے آل و عیال کو بخش دے، ہمارے بیٹے کو اللہ تعالیٰ اچھے عقل عطا فرما، علم کی دولت عقل کی نعمت عطا فرما، ہمارے مریدوں کو، خلفاؤں کو مشرق مغرب شمال جنوب جہاں پہ بھی ہے خوش و خرم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہمارے آبا و اجداد سسرال کے خاندان والوں کو نیک صالحین بنا دے میرے مولا، جو بے گھر ہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہے اولاد عطا فرما، جو اللہ تعالیٰ اپنے بچوں کے نکاح کے لیے پریشان ہیں، ہمارے مریدین، ہمارے اہل امت مسلمانہ، ان سب کو اچھے سے اچھا جوڑا ان کے گھروں تک بھیج دے۔ اے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی طرف اسی طرح قائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ تمام اہل امت مسلمانہ کے قرضات میں مبتلا ہے تو قرضات ادا فرما، ہمارے بھائیوں کے، دوستوں کے، رشتہ داروں کے، جو بھی اہل امت مسلمانہ قرضے میں مبتلا ہیں ان کے قرضات کو ادا فرما۔ اے میرے مولا ہم سے اگر چھوٹی سی غلطی ہوئی تو معاف فرما۔ ایک مرتبہ مکہ اور مدینہ اہل امت کے ساتھ جا کر مل کر دیکھنے کی توفیق، حج و کعبۃ اللہ عطا فرما، عمرہ کرنا نصیب فرما، بغداد شریف دیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ تعالیٰ گھڑی گھڑی تیری بارگاہ کی تو زیارت کرا میرے مولا۔ میرے مولا ریاکار لوگوں سے بچا، ہمیں ریاکاری سے بچا میرے مولا۔ میرے مولا غوث اعظم کی جو دعا ہے اس دعا کے صدقے میں ہم گناہگار کی ٹوٹی پھوٹی چھوٹی سی دعا کو تو قبول فرما۔ حق لا الہ الا اللہ نور محمد صلی اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام لوگ سید قادری دربان اسلامک چینل کو شیئر کریں، فارورڈ کریں، کمنٹ کریں اور یعنی بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو پوری طریقے سے دیکھیں۔ آج کو یعنی کیا بولتے ہیں، اللہ کے سفیر سے جو واقعہ تھا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی غوث سمدانی کا، وہ آج ختم ہوتا ہے۔ میں آپ سے اجازت لیتی ہوں، انشاءاللہ تعالی آئندہ دوسرا واقعہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔